انڈین را کا ایک جاسوس جو کہ ترقی کرتے کرتے پاکستانی فوج میں میجر رینک پر پہنچ چکا تھا اور انڈیا کے لیے پیغام رسانی کا کام کر رہا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں پہنچی تھی اور شاید کبھی خبر ہو بھی نہ پاتی اور یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا، مگر آخر ایک دن وہ پکڑا گیا۔ کون تھا وہ جاسوس اور کیسے اس نے اتنی ترقی کر لی کہ فوج کے اندر اتنے اوپر رینک تک جا پہنچا اور اس کا راز کیسے فاش ہوا، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور ویڈیو کا فیڈ بیک لازمی دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے رنگ اور ہم لائے ہیں ماضی کے پنوں سے ایک بھارتی جاسوس کی کہانی۔ بھارتی ریاست راجستھان کا ایک نامور سٹیج آرٹسٹ جس کی بہترین اداکاری اور صلاحیتوں کو بھارتی فوج کے اہلکاروں نے پرکھ لیا اور اس کو بھارتی خفیہ ایجنسی را جوائن کرنے کی دعوت دی گئی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ جی ہم بات کر رہے ہیں رویندر کوشک کی۔ یہاں رویندر کی ٹریننگ کی گئی اور اس کو پاکستانی معاشرے اور اسلامی شاعر کی تعلیم دی گئی۔ اس کو اردو بولنا، لکھنا اور پڑھنا سکھایا گیا۔ 23 سال کی عمر میں جاسوسی کے مشن پر پاکستان میں وہ داخل ہوا۔ اس کا نام نبی احمد شاکر رکھا گیا۔ کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد اس نے کمیشنڈ آفیسر کے طور پر پاکستانی آرمی جوائن کر لی اور میجر کے عہدے تک ترقی کر لی۔ رویندر کوشک 1979 میں پاکستان میں بھرتی ہوا اور بھارت کے لیے جاسوسی کرتے کرتے 1983 میں ترقی کر کے میجر کے رینک تک پہنچ گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، یوں وہ بھارت کا کامیاب ترین جاسوس ثابت ہوا۔ اس دوران وہ پاکستان میں امانت نہیں خاتون سے شادی کر کے صاحب اولاد بھی ہو گیا۔ یہ بھارتی جاسوس کبھی بھی پکڑ میں نہ آتا اور پاکستانی فوج میں ترقی کر کے نہ جانے کس عہدے تک پہنچ جاتا، لیکن اس کی بدقسمتی آڑے آ گئی۔ اس نے 1979 سے 1983 کے درمیانی عرصے میں حساس معلومات را کو فراہم کی، جن کا را نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس کی جاسوسی کا معاملہ اس وقت ختم ہو گیا جب ایک اور بھارتی جاسوس کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے کوشک کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ستمبر 1983 میں بھارتی جاسوس عنایت مسیح نے گرفتار ہو کر رویندر کا راز فاش کر دیا۔ اسے سزائے موت ہوئی جو بعد ازاں عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ اگلے 16 سال کوشک نے جیلوں میں گزارے اور آخرکار نومبر 2001 میں میاں والی جیل میں دمہ اور ٹی بی کی وجہ سے مر گیا۔ رویندر کوشک کورٹ نے بلیک ٹائیگر کی فیملی نے سلیمان خان کی فلم پر کریڈٹ کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ کوشک کی زندگی پر ہے۔ جان ابراہم کی بھی ایک مووی کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ رویندر کوشک کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ کوشک ملتان کی جیل میں 16 سال تک مقید رہا اور اس کو پھانسی بھی نہیں دی گئی، حالانکہ وہ فوج میں افسر تھا اور سمری کورٹ مارشل کے بعد سیدھا اس کو تختہ دار پر پہنچایا جا سکتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان یا بھارت ایک دوسرے کے جاسوسوں کو تختہ دار پر کیوں نہیں لٹکاتے ہیں؟ کیونکہ جاسوس ایک برائلر چکن کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کو پالا جاتا ہے، ان کا وزن بڑھایا جاتا ہے، مناسب وقت پر ان کا سودا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مناسب وقت 1 سال بعد بھی آ سکتا ہے اور 20 سال بعد بھی یا کبھی بھی نہیں۔ ریٹ اچھا نہیں ملتا تو مال اپنے پاس ہی رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو طبعی موت آ جائے۔ ممالک کبھی بھی ان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔